بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 23 میں وقت کی شناخت کے بارے میں گمان پر اعتماد کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ چونکہ نماز کی شرائط میں سے ایک وقت بھی ہے، تو اس وقت کے بارے میں اگر تو علم اور یقین حاصل ہوتا ہے اور پھر وقت کے اندر انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ مجزی اور کافی ہے، اور انسان کو وقت نماز کی شناخت کے بارے میں علم اور یقین حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ علم و یقین کے امکان کی صورت میں گمان پر عمل کرنا کافی نہیں ہوتا۔ علم اور یقین ممکن نہ ہونے کی صورت میں گمان پر عمل کرنے کے جواز کے بارے میں بحث ہوگی۔ گمان کی اقسام اور متعلقہ ابحاث بھی ذکر کی جائیں گی، متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُعَوَّلُ فِي الْوَقْتِ عَلَى الظَّنِّ الْمُسْتَنَدِ إِلَى وِرْدٍ بِصَنْعَةٍ أَوْ دَرْسٍ وَنَحْوِهِمَا مَعَ تَعَذُّرِ الْعِلْمِ أَمَّا مَعَ إِمْكَانِهِ فَلَا يَجُوزُ الدُّخُولُ بِدُونِهِ۔ تو گویا عبارت میں ترتیب برعکس ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں یعول اعتماد کیا جائے گا وقت کے معاملے میں علی الظن گمان پر، ظن اور گمان پر بھی وقت کے معاملے میں اعتماد ہو سکتا ہے۔ وہ گمان المستند الی ورد، جو کسی مسلسل کام کے نتیجے میں انسان کو ایک عادت ہو جاتی ہے اور وہ وقت کے داخل ہونے کا اس کے ذریعے اندازہ لگا لیتا ہے۔ چونکہ پرانے دور میں گھڑیاں تو نہیں تھیں، تو بہرحال وہ مختلف طریقوں سے وقت کا جو ہے اندازہ گیری کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ مسلسل جو ایک کام وغیرہ کرتا ہے، وردم بصنعۃ، کسی کاروباری سلسلے میں، کسی جناب علی اپنے پیشے اور صنعت و حرفت کے معاملے میں اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کا اتنا وقت لگ جاتا ہے اس کام کو مکمل کرتے ہوئے، اس کے بعد اس کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ اور درس، یا وہ جو درس و بحث کرتا ہے، علمی ایکٹیویٹی کرتا ہے، تعلیمی سرگرمیاں کرتا ہے، اس میں اس کو جو وقت لگتا ہے اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ وَنَحْوِهِمَا، یا اس کی طرح جو دوسرے کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی ذکر پاک کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو ایک تکرار کے نتیجے میں، اس کے بار بار ورد کے نتیجے میں اس کو ایک اندازہ گیری ہو جاتی ہے کہ وقت اب داخل ہو گیا ہے۔ مع تعذر العلم، جب علم اور یقین حاصل کرنا ممکن نہ ہو اور مشکل ہو تو پھر نماز کے وقت کے بارے میں گمان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جو مسلسل عمل کے نتیجے میں اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وقت داخل ہو گیا ہے، تو پھر اس کی بنیاد پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اما مع امکانہ فلا یجوز الدخول بدونہ، لیکن جب ممکن ہو اس کے لیے وقت کا علم اور یقین حاصل کرنا، فلا یجوز الدخول بدونہ، تو پھر اس کے لیے نماز میں داخل ہونا بغیر وقت کا علم اور یقین حاصل کیے نماز کو شروع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اگر علم و یقین وقت کا حاصل کرنا ممکن ہو تو پھر گمانی دلیلوں پر نہیں جانا چاہیے، جیسے آج کے دور میں گھڑیاں موجود ہیں اور جدید آلات موجود ہیں۔ اب نیٹ کی دنیا میں مزید جو ہے نا جی ترقی ہو گئی ہے، ہر چیز آن لائن جو ہے نا جی وہ کیا ہے
جدید ترین آلات کے ذریعے وقت مشخص ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ صَلَّى بِالظَّنِّ حَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْعِلْمُ، اب چونکہ شہید اول نے بحث کی تھی کہ اگر علم حاصل کرنا ممکن ہو تو پھر تو گمان پر عمل نہیں کر سکتا، لیکن اگر علم کے مواقع نہ ہوں، قدیم دور کی کتابیں ہیں یہ، تو وہ کیا کرے گا؟ ظن اور گمان حاصل کرے گا وقت کا اور نماز پڑھے گا۔ اب اگر اس نے گمان کرتے ہوئے وقت کے داخل ہونے کا نماز پڑھی، پھر بعد میں کاشف خلاف ہو گیا، تو یہ سارے مسائل پیش آتے، متعلقہ مسائل ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنْ صَلَّى بِالظَّنِّ، اگر وہ گمان پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، حَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْعِلْمُ، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ علم و یقین حاصل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، وہاں پر گمان پر عمل کیا۔ ثم انکشف وقوعها فی الوقت، پھر کشف ہو گیا، واضح ہو گیا کہ نماز وقت کے اندر پڑھی گئی ہے، نماز وقت کے اندر واقع ہوئی ہے۔ او دخل وهو فیہا، یا جب وہ نماز پڑھ رہا تھا اس وقت داخل ہو گیا تھا۔ نماز اس نے شروع تو وقت سے پہلے کی تھی، لیکن ابھی اس کی نماز جاری تھی کہ وقت داخل ہو گیا تھا۔ اجزاء علی اصح القولین، تو صحیح ترین قول کی بنیاد پر دو اقوال ہیں اس بارے میں، تو جو ان میں صحیح تر قول ہے اس کے مطابق یہی نماز کافی ہوگی، کیوں وقت کے داخل ہونے کے گمان کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔ اگر ساری کی ساری وقت کے اندر ہے تو بھی وہ کافی ہے، مجزی ہے، اور اگر وقت سے پہلے شروع ہوئی تھی لیکن ابھی وہ نماز جاری تھی کہ وقت بھی داخل ہو گیا تھا، تو وہی نماز کافی ہوگی۔ وَإِن تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ بِأَجْمَعِهَا أَعَادَ، لیکن اگر اس نے وقت کے داخل ہونے کا گمان کرتے ہوئے نماز پڑھی اور وہ مکمل نماز بِأَجْمَعِهَا، پوری کی پوری نماز وقت سے پہلے مکمل ہو گئی، اعادہ، تو پھر اس نماز کو وقت کے اندر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ، اس پر تمام علماء شیعہ اور فقہاء کا اتفاق ہے۔ اب ہم ان مسائل کے بارے میں مختصر جو ہے بحث کریں گے کہ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے نماز کے وقت کے بارے میں علم اور یقین اگر ممکن ہو تو اس کو حاصل کرنا واجب ہوتا ہے، نماز بغیر اس کے شروع نہیں کی جا سکتی واجب نماز۔ عبداللہ بن عجلان کی روایت ہے، امام باقر علیہ السلام سے فرمایا اذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فاذا استيقنت انها قد زالت بدأت بالفریضہ، جب آپ کو زوال شمس کے بارے میں شک ہو تو پھر وہ سب نمازیں پڑھ لو، 2 رکعتیں اور پڑھ لو۔ جب یقین ہو جائے کہ زوال ہو گیا پھر فریضہ کو شروع کرنا۔ باب نمبر 58 ابواب المواقیت وسائل الشیعہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ علی بن جعفر عریضی امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، اپنے بھائی امام کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، پھر رجل یسمع الاذان فیصلی الفجر ولا یدری طلع ام لا، ایک شخص اذان سے ان کے نماز فجر پڑھ لیتا ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ طلوع ہوا یا نہیں، غیر انہ یظن لمکان الاذان انہ قد طلع، لیکن اس کو گمان ہے اذان کی وجہ سے کہ طلوع ہو گیا ہوگا۔ فرمایا لا یجزیہ حتی یعلم انہ قد طلع، اس طرح اذان سن کے نماز پڑھنا واجب کافی نہیں ہوتا، یہاں تک اس کو یقین اور علم ہو جائے کہ طلوع فجر ہو چکا ہے پھر نماز واجب پڑھے۔ اس سے پہلے ابھی جو ہے کچھ لوگ اذان دیتے ہیں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے وقت سے پہلے، تو اگر اس کو دیکھ کر اس کو سن کر بندہ نماز واجب پڑھ لے تو پھر ٹھیک نہیں ہے، اپنی بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب علم اور یقین حاصل کرنا وقت کے بارے میں ممکن ہو تو پھر اس طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل تو ویسے اذانیں بھی زیادہ
وہ مثلا گھڑی وغیرہ کے مطابق دی جاتی ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی اگر یہ احتمال موجود ہو تو پھر اس پہ اعتماد نہیں ہو سکے گا۔ علی بن مہدیار کی روایت امام باقر علیہ السلام سے جو نماز فجر کے بارے میں، فلا تصلی فی سفر او حضر حتی تتبینہ، فرماتے ہیں کہ نماز واجب فجر نہ پڑھو سفر ہو یا وطن میں ہو، یہاں تک کہ اس کا وقت تمہیں کیا ہو جائے، واضح ہو جائے کہ داخل ہو گئی ہے۔ تیس قاعدہ اشتغال بھی ہے کہ جب تک انسان کو یقین نہیں ہوتا وقت داخل ہونے کا، وہ نمازیں پڑھتا رہے تو اس کا ذمہ بری نہیں ہوگا۔ پس اگر علم اور یقین وقت کا حاصل کرنا ممکن ہو تو ظن اور گمان پر عمل نہیں کر سکتے۔ مشہور نظریہ یہی ہے۔ شیخ توسی اور شیخ مفید مقنعہ اور نہایہ میں فرماتے ہیں کہ علم کے امکان کے باوجود ظن اور گمان پر عمل کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب اگر علم حاصل کرنا ممکن نہ ہو، بادل ہیں، کوئی اور مشکل ہے، تو ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ پھر گمان پر عمل کرنا کافی ہوگا، کیونکہ وہ مقدمات انسداد کو جاری کرتے ہیں وقت کے بارے میں، جس سے حجیت ظن اور گمان پیدا ہوتی ہے جب علم اور یقین حاصل کرنا مشکل ہو۔ تو اس کو جناب علی جواب دیا جاتا ہے کہ انسداد صغیر یہاں جاری نہیں ہوتا، چونکہ احتیاط کرنا ممکن ہے اور کوئی حرج اور عسر و حرج بھی لازم نہیں آتا۔ تھوڑا سا بندہ اپنی نماز کو لیٹ کر کے پڑھ لے، احتیاط کر کے پڑھ لے اور وقت کے داخل ہونے کا یقین کر لے۔ نیز مقدمات انسداد میں سے یہ تھا کہ تکلیف اور جو حکم ہے وہ معلوم ہو، تو جب تک اس کو وقت کے داخل ہونے کا یقین نہیں ہوتا اور شک کی صورت رہتی ہے تو اسے اپنے حکم وجوبی نماز کا علم اور یقین بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ جو گمان ہوتا ہے مقدمات انسداد کی بنیاد پر، اس کو جاری کر کے ہر قسم کا گمان اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم بحث کرتے ہیں کہ جب جناب علی علم اور یقین حاصل کرنا ممکن نہ ہو اور ظن معتبر موجود ہو، ظن اور گمان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ گمان ایسے ہیں، ظنی دلیلیں ایسی ہیں جن کو شریعت نے بہت ہی اہمیت دی ہے اور ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے خبر ثقہ شخص ہوتی ہے، عادل شخص کی خبر ہوتی ہے۔ تو اب اس میں بھی ایک بات ہے، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد ثقہ وہ احکام میں حجت ہوتی ہے، راوی جب حکم شرعی بیان کرے۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ثقہ راوی ہے موضوعات کی خبر دے تو وہ بھی حجت ہوتی ہے۔ اس میں بھی اقوی قول یہی ہے کہ خبر واحد جس طرح احکام میں حجت ہوتی ہے، اسی طرح موضوعات میں بھی حجت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دو عادل گواہ مل جاتے ہیں تو وہ تو بینہ انہی موضوعات کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی نماز انہی معتبر گمانی اور ظنی دلیلوں کی بنیاد پر صحیح ہوگی۔ بہرحال تو اب اس میں ہے کہ اگر تو جناب علی اس کی نماز وقت کے اندر پڑھی گئی یا وقت داخل ہو گیا جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ کافی ہوگی۔ صحیح تر قول یہی ہے، مشہور قول یہی ہے جناب۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن ابی عمیر کی روایت ہے اسماعیل بن ربا سے، امام صادق علیہ السلام سے نقل یا اذا صلیت وانت ترى انک فی وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وانت فی الصلاۃ فقد اجزأت عنک۔ آپ نے نماز پڑھی اور آپ کا گمان تھا کہ وقت داخل ہو گیا، حالانکہ وقت داخل نہیں ہوا تھا، تو اگر نماز میں ہو اور وقت داخل ہو جائے تو وہ نماز کافی ہے۔ جبکہ یہ ایک صحیح تر قول تھا چونکہ ان کے پاس روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی، باب نمبر 25 ابواب مواقیت میں ہے۔ جبکہ سید مرتضی ابن الجنید اسکافی، ابن ابی عقیل عمانی، علامہ ہلی مختلف الشیعہ میں
اور ابن فہد ہلی موجز میں اور سیموری اور مقدس اردبیلی اور ایک جماعت قائل ہیں کہ وہ نماز جو گمان کی بنیاد پہ شروع کی گئی اور وقت سے پہلے شروع ہو گئی تھی، اگرچہ درمیان میں وقت داخل بھی ہو جائے تو پھر وہ باطل ہوگی۔ اور وہ اس روایت کی سند میں اسماعیل بن روا کو مجہول الحال ہونے کی وجہ سے رد کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تحقیق اپنی جگہ قابل غور ہے۔ اس مسئلے میں دو قول موجود ہیں۔ اور دوسرا یہ جو مسئلہ تھا کہ اگر پوری نماز وقت سے پہلے پڑھی گئی جو گمان کی بنیاد پہ شروع کی گئی تھی تو پھر تو یقیناً اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، چونکہ ساری نماز وقت سے پہلے پڑھی گئی ہے۔ زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، لا تعاد الصلاۃ الا من خمسۃ الطہور الوقت القبلہ الرکوع والسجود، نماز کو 5 وجوہات کی وجہ سے نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ بغیر طہارت کے نماز پڑھ لی، وقت سے پہلے نماز پڑھ لی، قبلے کی طرف نہیں تھا نماز پڑھ لی، رکوع و سجود اس میں نہ ہو تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح صحیح ہے زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، فی رجل صلی الغداۃ بلیل غرہ من ذلک القمر ونام حتی طلعت الشمس فاخبر انہ صلی بلیل قال یعید صلاتہ، ایک شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے رات کو، اس کو اس طرح جناب علی دھوکہ ہوتا ہے، اچھا خاصا وہ کیا ہے چاند نکل رہا ہے اور وہ سویا ہوا تھا اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، تو پھر اس کو بعد میں بتایا گیا کہ جناب آپ نے تو رات کو نماز پڑھی تھی صبح والی، تو امام نے فرمایا اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ روایت کہاں پہ موجود ہے جناب علی؟ باب نمبر 59 میں ابواب مواقیت میں ہے، اور پہلی جو لا تعاد الصلاۃ والی باب نمبر 3 ابواب وضو میں ہے۔ تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے بارے میں اگر تو علم و یقین حاصل کرنا ممکن ہو تو اس کو حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، کہ اس طرح گمان وغیرہ پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر گمان کے علاوہ چارہ نہ ہو، علم و یقین حاصل کرنا ممکن نہ ہو اور گمان ہی میسر ہو تو پھر اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک مرتبہ گمان محض ہے تو اس کے بارے میں کچھ لوگ مقدمات دلیل انسداد وغیرہ جاری کرتے ہیں، چونکہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، پاس کسی گمان پہ عمل کر لو۔ لیکن اس میں جو ہے نا صحیح تر قول یہ ہے کہ اگر گمان کی دلیل معتبر موجود ہو، ظن معتبر جس کو کہتے ہیں، بینہ موجود ہو، کوئی ایسا ذریعہ موجود ہو، ثقہ اور قابل اعتماد شخص جو ہے نا خبر دینے والا ہو، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ خبر واحد کی جو دلیلیں ہیں وہ مطلق ہیں۔ جب احکام کے بارے میں ایک شخص خبر دیتا ہے، سچا شخص خبر دیتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح احکام کے بارے میں بھی جب وہ موضوعات کے بارے میں خبر دے تو وہ قبول ہوگی۔ نجاست طہارت کے مسائل میں اس کی خبر پر اعتماد کیا جاتا ہے، وقت کے معاملے میں بھی اس کی خبر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو باقی 2 مسائل اس سے متعلقہ جو ہیں وہ بھی حل ہو گئے، تو انشاءاللہ العزیز وقت کی باتیں یہاں پر تمام ہو گئی۔